میں اس وقت اپنی شادی کا البم دیکھ رہا تھا۔ شادی کے البم میں نسیم بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی شریک حیات کا جو تصور سوچا تھا اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ اس سے شادی بھی بڑے ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی۔ ہمارے یہاں برادری میں شادی کرنے کا رجحان ہے۔ جو برادری سے باہر شادی کر لے اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ نسیم کا تعلق ہماری برادری سے نہیں تھا۔ میں ان تصاویر کو دیکھ کر تصور میں دوبارہ سے شادی والے دن میں پہنچ گیا تھا۔ سب گھر والے اور رشتہ دار شادی کی تقریب میں موجود تھے۔ میرے دوست بھی میرے ارد گرد بیٹھے مجھے مبارکباد دے رہے تھے اور میری قسمت پر رشک کر رہے تھے کہ اتنی خوبصورت بیوی تجھے مل گئی ہے۔ میں خود بھی اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کر رہا تھا کہ مجھے تصور سے زیادہ حسین بیوی مل گئی ہے۔ یار تم نے بہت اچھی جگہ ہاتھ مارا ہے۔ ظہیر نے میرے کندھے پر اپنے ہاتھ کا زور دیا۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ بھائی اپنی اپنی قسمت ہے۔ زبیر نے زوردار کہکا لگایا۔ اس نے یہ جملہ جان بوجھ کر ادا کیا تھا کیونکہ ظہیر کی بیوی واجبی صورت کی مالک تھی جبکہ ظہیر خوبصورت سمارٹ نوجوان تھا۔ جب وہ دونوں ساتھ کھڑے ہوتے تو دونوں کی جوڑی بے جوڑ سی لگتی تھی۔ ہاتھ ہلکا رکھو، ہر وقت اس کا مذاق مت اڑایا کرو، میں نے ہلکے سے زبیر کے کان میں کہا۔ میری بات پر وہ مسکرا کر رہ گیا۔ اس وقت نسیم کی بہنیں اور کزن دودھ کا گلاس لے کر آئیں۔ گلاس دیکھ کر میں اور میرے دوست چونکے۔ ظہیر مسکرایا اور زور سے بولا، دیکھو کس پیار سے دودھ کا گلاس لے کر آئی ہیں، اور تم لوگ ایسے سوچ رہے ہو کہ جیسے دودھ میں زہر ملا کر لائی ہیں۔ لو سب سے پہلے میں دودھ پی لیتا ہوں۔ ظہیر نے گلاس اٹھا کر پینا شروع کر دیا۔ اس کے دودھ پینے پر میری اور زبیر کی ہمت بھی بڑھی اور ہم نے بھی دودھ پینا شروع کر دیا۔ گلاس خالی کر کے ان کے حوالے کر دینے پر بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں۔ تو میں نے ظہیر کی طرف دیکھا۔ مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ جب دودھ پیا ہے تو انہیں دودھ پلائی بھی دینا پڑے گی، ظہیر نے کہا۔ کیوں بھائی یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ زبیر نے ان سے ہمت کر کے پوچھا۔ 2000 روپے دینے پڑیں گے، ایک لڑکی بولی۔ ارے باپ رے باپ، یہ رقم بہت زیادہ ہے، کچھ رعایت کرو۔ کیوں 2000 روپے زیادہ ہیں؟ دوسری بولی۔ ہاں بہت زیادہ ہیں، ابھی جوتے چھپائی کی رسم بھی باقی ہے، زبیر نے کہا۔ ٹھیک ہے 100 روپے کم دے دو، تیسری لڑکی چہکی۔ یہ تم نے بہت بڑی رعایت کر دی ہے، ظہیر نے کہکا لگایا۔ ہا ہا ہا، انہوں نے حاتم تائی کی قبر پر لات مار دی ہے، زبیر نے کہا۔ اس کی بات پر لڑکیوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اچھا 1500 روپے دے دو، پہلی لڑکی بولی۔ نہ تمہاری بات نہ ہماری بات، 1000 روپے لے لو، ظہیر نے چہکتے ہوئے کہا۔ ظہیر کی بات پر لڑکیاں سوچ میں پڑ گئیں اور پھر مان گئیں۔ ظہیر نے اس وقت 1000 روپے کا نوٹ لڑکیوں کے حوالے کر دیا اور خوشی خوشی چلی گئیں۔ 1000 روپے میں بھی یہ دودھ مہنگا ہے، میں نے ظہیر کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ خاص دودھ ہے جو لڑکیوں نے پیش کیا، جو دودھ ہم خریدتے ہیں وہ عام دودھ ہوتا ہے، ظہیر نے کہا۔ اس کے پینے سے کچھ ہوگا تو نہیں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ کچھ نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ ہم ہیں، زبیر نے میرے کندھے پر تھپکی دی۔ امی جان کے چیخنے کی آواز پر میں ماضی سے دوبارہ حال میں لوٹ آیا اور تیزی سے امی جان کے کمرے میں گیا۔ ابو بھی پریشانی کے عالم میں کمرے میں کھڑے تھے۔ کیا ہوا ابو؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، تمہاری امی خواب میں ڈر گئیں۔ خواب میں ڈر گئی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں وہی خواب نظر آیا تھا کہ ایک خوفناک شکل کی عورت ان کی طرف بڑھ رہی ہے اور تمہاری امی کا گلا گھونٹ دینا چاہتی ہے۔ ابو اب ہر صورت میں امی جان کی کسی اچھے عامل کو دکھانا
ہی پڑے گا کیونکہ یہ خواب اب انہیں باقاعدگی سے آنے لگے ہیں۔ اکثر انہیں اکیلے میں ایسا بھی محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی شے یا کوئی جوان ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ کاشف بیٹے، میں نے پہلے اس بات کا سنجیدگی سے نوٹس نہیں لیا تھا، لیکن مسلسل اس طرح کے خواب نے ڈرنا اور اکیلے میں کسی شے کی موجودگی کا احساس ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے اور تمہاری امی کو کسی عامل کو دکھانا ضروری ہو گیا ہے۔ ابو نے کہا، جی ابو، معاملے میں کوئی سستی نہ کریں، میں نے کہا۔ میں واپس کمرے میں آ گیا۔ شادی کی تصویر کا البم بیڈ پر تھا، اس میں ایک بار پھر اٹھا لیا۔ دلہن کے لباس میں نسیم بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، بالکل چینی گڑیا محسوس ہو رہی تھی۔ رنگ بھی اس کا دودھ دہائی تھا جو اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ نسیم سے دوستی بھی ایک اتفاق تھا۔ ایک دن میں گھر میں فارغ بیٹھا تھا، مجھے بیٹھے بیٹھے بوریت کا احساس ہونے لگا تو میں نے چند SMS بنائے اور اپنے دوستوں کو بھیج دیے۔ SMS کیے مجھے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک SMS آیا، آپ کون ہیں؟ میں یہ پڑھ کر چونکا، وہ نمبر بھی نیا تھا۔ میں نے جواب میں لکھ دیا، آپ کون ہیں اور مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں کہ آپ کون ہیں؟ جواب میں پھر SMS آیا جس میں لکھا تھا، آپ نے چند SMS مجھے کیے ہیں اس لیے میں نے پوچھا۔ میں نے SMS پڑھ کر اپنے موبائل کو چیک کیا۔ بھیجے گئے SMS میں ایک نمبر وہی تھا جس سے مجھے SMS آیا تھا۔ جب میں نے نمبر کو غور سے دیکھا تو احساس ہوا جلد بازی میں زبیر کے موبائل نمبر کے آخری کے 2 نمبر میں بٹن غلط دب گئے تھے، جس سے SMS زبیر کی بجائے غلط جگہ چلا گیا تھا۔ غلطی کا احساس ہونے پر میں نے فوری طور پر معذرت کا SMS کر دیا۔ جواب میں پھر SMS آ گیا، ویسے آپ کے SMS اچھے تھے اس لیے مجھے پسند آئے۔ یہ پڑھ کر میں زیر لب مسکرا دیا۔ اس دن کے بعد مجھے اچھے SMS دوستوں کی جانب سے ملتے، وہ میں اس نمبر پر بھیج دیتا اور جواب میں دوسری طرف سے شکریہ ادا کیا جاتا۔ اس بات کے 6 ماہ گزر گئے تھے۔ نہ میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کون ہے اور نہ ہی دوسری طرف سے جاننے کی کوشش کی گئی۔ ایک روز ایسے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ کال کر کے دیکھوں کہ جسے میں SMS کرتا ہوں وہ کون ہے۔ کال کرنے پر ایک بہت ہی خوبصورت آواز کانوں میں رس گھولتی سنائی دی۔ آپ نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھے کال کر ہی لیا۔ اس کی آواز سن کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میں نے کہا، ہاں، میں نے سوچا جس کو میں SMS کرتا ہوں اس کی آواز سن لوں۔ پھر کیسی لگی میری آواز؟ دوسری طرف سے آواز آئی، آواز بہت اچھی ہے، دل خوش ہو گیا ہے، کاش آواز کی طرح چہرہ بھی ایسا ہی ہو۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، چہرہ دیکھنے پر ہی پتہ چلے گا۔ پھر کب چہرہ دکھاؤ گی؟ میں نے کہا، جب تمہیں فرصت ملے آ کر دیکھ لینا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، کہاں دیکھ لوں؟ جیب اجازت دے تو کسی ریسٹورنٹ میں، ورنہ ریسٹورنٹ میں ہی ٹھیک رہے گا۔ میں جلدی سے بولا، ٹھیک ہے، پھر جب تمہارا دل کرے ملاقات کا وقت طے کر لینا، لیکن ملاقات کا وقت دوپہر 1 بجے سے 2 بجے کے دوران رکھنا، کیونکہ صبح میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی ہوں اور گھر جانے کے بعد میں کچھ دیر آرام کرتی ہوں۔ شام میں بچے ٹیوشن پڑھنے آ جاتے ہیں۔ بڑی مصروف زندگی گزر رہی ہے۔ میں نے کہا، ہاں، ابو کی کمائی میں پورا ہی نہیں ہوتا۔ میں میرا بھائی نوید بھی کام کرتے ہیں، جب کہیں جا کر ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ مہنگائی بھی بہت ہو گئی ہے، اس لیے سب گھر والوں کو مل کر کام کرنا پڑتا ہے، جب کہیں جا کر گزارا ہو پاتا ہے۔ میں نے کہا، ہاں، تمہاری بات ٹھیک ہے، مہنگائی نے غریب لوگوں کی سفید پوشی کا بھرم کھول رکھ دیا ہے۔ وہ بولی، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام بہت ہی مختصر 4 لفظوں پر مشتمل ہے، مجھے نسیم کہتے ہیں۔ بہت ہی پیارا نام ہے، اور مجھے کاشف کہتے ہیں۔ تمہارا نام بھی اچھا ہے، تمہارے SMS کی طرح۔ وہ ہنستے ہوئے بولی،
لگتا ہے تو میرے ایس ایم ایس سے بہت متاثر ہو، میں نے کہا۔ ہاں، ایس ایم ایس سے انسان کی شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس سوچ اور کردار کا مالک ہے، وہ بولی۔ میرے ایس ایم ایس تمہیں اچھے لگتے ہیں، یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی۔ میں 2-3 دن کے اندر ملاقات کا وقت بتا دوں گا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے کال بند کر دی۔ نسیم سے بات کرنے پر میرے دل میں بڑی خوشی سی محسوس ہوئی تھی۔ اس کیفیت کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ وہ رات بھی بہت اچھی رات گزری۔ رات بھر میں اسے خواب میں دیکھتا رہا، وہ مجھے بہت حسین لگ رہی تھی۔ رات بھر میں اسے خواب میں دیکھتا رہا، وہ مجھے بہت حسین لگ رہی تھی۔ 2-3 دن کیسے گزرے میں ہی جانتا ہوں۔ ایک دن پہاڑ سا محسوس ہو رہا تھا۔ مقررہ دن وہ ملاقات کے لیے ہوٹل پہنچ گئی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے طے ہوا تھا کہ ہم صبح جو لباس پہنیں گے اس کی تفصیل ایس ایم ایس کر دیں گے۔ اس لیے وہ میری ٹیبل کی طرف ایسے آ گئی تھی جسے بہت پہلے سے ہی جانتی ہوں، اور میں بھی اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ وہ وہی نسیم ہے۔ زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا، وہ میری طرف جھکتے ہوئے بولی۔ میں ابھی آیا ہوں۔ میں نے صاف جھوٹ بولا۔ میں حالانکہ مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ پہلے ہی ہوٹل پہنچ گیا تھا۔ رات بھر مجھے نسیم سے ملاقات کرنے کا اشتیاق وقت سے پہلے ہوٹل لے آیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ لیٹ ہو گئی ہوں، کہیں تم میرا انتظار کر کے بیزار نہ ہو گئے ہو، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ انتظار میں بھی ایک لذت ہے، یہ وہی جانتے ہیں جو کسی کا انتظار کرتے ہیں، میں مسکراتے ہوئے بولا۔ نسیم، تم لگتا ہے مجھ سے ملاقات کرنے سے پہلے بھی کسی اور کے انتظار کا تجربہ کر چکے ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اپنی بے وقوفی پر گھبرا گیا۔ انجانے میں نے یہ کیا بات کہہ دی۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا اور مجھے اپنی بات کو سنبھالنا تھا، اس لیے سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اڑے، اس طرح گھبرا کر میری بات کی تصدیق کر رہے ہیں، نسیم بولی۔ یقین کرو، میری زندگی میں آنے والی تم پہلی لڑکی ہو۔ اس سے پہلے میں نے کسی لڑکی کا اس طرح سے انتظار نہیں کیا، میں نے وضاحت کی۔ میں ایسے ہی مذاق کر رہی تھی اور تم سنجیدہ ہو گئے ہو۔ میں نے یقین کر لیا ہے کہ تم نے کسی لڑکی کا انتظار نہیں کیا ہے، بس وہ مسکرائی۔ نسیم کے اس طرح کہنے پر مجھے کس قدر سکون ملا اور میرے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ 1 گھنٹے تک ہم ہوٹل میں بیٹھے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کرتے رہے اور پھر وہ اپنے اور میں اپنے گھر کو لوٹ گئے۔ اسی دن ملاقات کرنے پر پھر ملاقاتوں کا سلسلہ رکا نہیں، چلتا رہا۔ محبت کے عہد پیمان ہوئے اور پھر ہم شادی کے مقدس بندھن میں بندھ گئے۔ اگرچہ میری والدہ نسیم سے میری شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی، وہ چاہتی تھی کہ میری شادی کسی ایسے امیر گھرانے میں ہو جو مجھے کاروبار میں سپورٹ کرے اور میں مالی طور پر مستحق زندگی گزار سکوں۔ اس کے برعکس میں رومان پرور ثابت ہوا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میری بیوی خوبصورت ہو اور رومانوی باتوں میں میرا بھرپور ساتھ دے۔ نسیم کی صورت میں ایسی شریک حیات مل گئی تھی۔ نسیم کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس بنا پر گھر میں اکثر ساس بہو میں معمولی باتوں پر جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ میں جب گھر آتا تو نسیم کا منہ پھولا ہوتا، میں اسے سمجھاتا۔ تم وقت کی نزاکت کو سمجھا کرو، تم اس گھر میں نئی ہو، اس لیے امی جان اور تمہیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں کچھ وقت ضرور لگے گا، لیکن جب تم ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سمجھ جاؤ گی پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا اور گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ میرے سمجھانے کا انداز ایسا تھا کہ بات اس کے سمجھ میں آ جاتی اور اس کا موڈ پھر سے خوشگوار ہو جاتا۔ وقت جیسے گزرتا رہا، ساس بہو کے درمیان جھگڑا ہونا تقریباً ختم ہو ہی گیا تھا۔
اس میں زیادہ اہم کردار نسیم کا ہی تھا، جو برداشت کا بہت ہی زبردست مادہ رکھتی تھی۔ گھر کا ماحول خوشگوار ہو جانے پر میں بہت خوش تھا کہ نہ جانے ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی۔ ایک روز دوپہر کے وقت امی جان کمرے میں سو رہی تھی اور نسیم کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا کہ اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ نسیم کے چیخنے چلانے پر امی جان کی آنکھ کھل گئی، مگر اس وقت تک نسیم کا 70% جسم جل چکا تھا۔ پڑوسیوں کی مدد سے نسیم کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ موبائل کے ذریعے مجھے ہسپتال میں ہی بلایا گیا۔ ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے نسیم کی جان بچ جائے، مگر یہ ممکن نہ رہا تھا۔ اس نے ہسپتال میں ہی دم توڑ دیا تھا۔ میں کئی ماہ تک اس صدمے کو نہیں بھلا سکا تھا۔ جب بھی تنہائی میسر آتی، میری آنکھوں کے سامنے ہسپتال میں نسیم کے دم توڑنے کا منظر آ جاتا۔ میں ابھی نسیم کا غم بھلا نہیں سکا تھا کہ امی جان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت خوف میں مبتلا رہنے لگی تھی۔ انہیں ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ کوئی شے ہے جوان کے ساتھ سائے کی طرح رہنے لگی ہے۔ خواب میں بھی اکثر انہیں ایک عورت جس کے چہرے پر بال بکھرے ہوتے ہیں وہ انہیں ڈراتی ہے۔ نہ ڈرنے پر وہ زور سے اس کا گلا دبا دیتی ہے۔ ابا جان نے اپنے واقف کے کار ایک عامل جمشید کو دکھایا اور عامل جمشید نے بتایا کہ ان پر کسی روح کا سایہ ہے جو امی جان کو ہر وقت خوف میں مبتلا رکھتا ہے۔ یہ علاج کے ذریعے ہی روح سے نجات مل سکتی ہے۔ ابھی امی جان کا علاج شروع ہی ہوئے 2 دن ہی ہوئے تھے کہ امی جان سوتے میں چیخ ماری۔ ان کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھیں۔ خوف سے وہ بری طرح کانپ رہی تھیں۔ انہیں اسی حالت میں دیکھ کر ابو اور میں دونوں گھبرا گئے۔ امی کیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے جواب دینے کی بجائے وہ مجھے خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ بیٹے، امی کو پانی پلاؤ، ابو نے کہا۔ ہاں، یہ کہتے ہوئے میں نے جگ سے ایک گلاس پانی بھرا اور امی کی طرف بڑھایا۔ جیسے وہ ایک ہی سانس میں چڑھا گئیں۔ خاصی دیر تک وہ گمسم رہیں، پھر کہیں جا کر وہ بات چیت کرنے کے قابل ہوئیں۔ اس عورت نے دھمکی دی ہے کہ میں اپنا علاج نہ کراؤں ورنہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ وہ تم سے کیا چاہتی ہے؟ ابو نے پوچھا۔ وہ چاہتی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں سسکتی پر تڑپتی رہوں، زندہ رہوں لیکن ہر وقت خوف زدہ رہوں، کسی پل مجھے چین نہ آئے، امی جان نے بتایا۔ بیگم، تمہیں اس خبیث روح سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گی۔ عامل جمشید ہمیشہ کے لیے اس روح سے تمہیں چھٹکارا دلا دے گا، ابو نے کہا۔ وہ ہمیشہ اپنا چہرہ بالوں میں چھپا کر رکھتی تھی، آج اس نے اپنا چہرہ دکھا دیا۔ اوہ میرے خدا، کس قدر خوفناک چہرہ تھا! چہرہ دیکھتے ہی دل دہل گیا۔ امی جان نے یہ کہتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ابا جان، عامل جمشید کو اس خبیث روح کی دھمکی دینے کے بارے میں ضرور بتانا، میں نے کہا۔ ہاں، تم بے فکر رہو بیٹے، میں صبح ہوتے ہی سب سے پہلے عامل صاحب کے پاس جاؤں گا، ابو نے مجھے یقین دہانی کرائی۔ میں مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میرا یہ اطمینان عارضی تھا کیونکہ اب اس خبیث روح نے امی کو دن میں بھی ڈرانا شروع کر دیا تھا۔ وہ حقیقت میں بھی امی جان کو نظر آنے لگی تھی۔ اسی نئی صورتحال سے ابو اور میں دونوں ہی فکر مند ہو گئے تھے۔ عامل جمشید سے امی جان کا علاج چل رہا تھا اور انہوں نے ہمیں بھرپور یقین دلایا تھا کہ امی جان کو اس روح سے نجات مل جائے گی، مگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے نجات ملے گی۔ اس خبیث روح نے بہت زیادہ امی جان کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ امی جان کی طبیعت زیادہ خراب رہنے پر ابو کا مجھ پر دوسری شادی کرنے کا دباؤ بڑھ گیا تھا۔
اتوار کے دن ابو میرے کمرے میں آئے اور سمجھانے کی غرض سے بولے، تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری والدہ کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی ہے، ایسے میں کسی کا گھر میں رہنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ پھوپھی نگت کو چند دن کے لیے بلا لیتے ہیں۔ میں نے تجویز دے دی۔ چند دن کے بعد کیا ہوگا؟ پھر ہم کیا کریں گے؟ اس گھر میں ایک عورت کا مستقل رہنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ تمہاری شادی کرنے ہی سے ہی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ابو نے کہا۔ ابو جان میں کیا کروں؟ میرے ذہن سے نسیم کی یادیں چپک کر رہ گئی ہیں۔ میں جتنا نسیم کو بلانا چاہتا ہوں وہ مجھے اتنا ہی یاد آتی ہے۔ میں نے کہا، تم جب تک شادی نہیں کر لو گے، یادیں بھلانا ہی بھی چاہو گے تو بھی بھلا نہ سکو گے، اس لیے اس کا واحد حل یہی ہے کہ تم شادی کر لو۔ میں اس بارے میں سوچوں گا، میں نے جواب دیا۔ سوچنے کا وقت گزر گیا ہے، اب تمہیں عمل کرنا ہے۔ ابو نے یہ بات اس طرح سے کہی تھی جیسے وہ مجھے حکم دے رہے ہوں۔ میں نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ میری نظریں جھکانے کو انہوں نے میری رضامندی سمجھا اور میرے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں ابھی کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ امی کی زوردار چیخ سنائی دی اور ساتھ ہی ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی صحن میں گر گیا ہو۔ میں لپک کر وہاں پہنچا۔ امی جان سیڑھیوں سے بری طرح لڑکتی ہوئی نیچے گری تھی۔ ان کا پورا چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا، جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ ابو بھی ان کے پاس پہنچ چکے تھے۔ کاشف بیٹے، مجھے نسیم نے بہت زور سے دھکا دیا تھا۔ امی جان کے منہ سے بے اختیار یہ جملہ نکلا۔ کیا؟ میں نسیم کے نام پر بری طرح چونکا۔ ہاں بیٹے، وہ نسیم ہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے امی جان بے ہوش ہو گئی۔ ہم امی جان کو ہسپتال لے کر بھاگے۔ ڈاکٹرز نے مرہم پٹی کر کے بہتا خون بند کر دیا تھا۔ وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھیں۔ امی جان کو ہسپتال میں داخل کر لیا گیا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ امی کے سر میں شدید چوٹ آئی ہے، اس لیے ان کا فوری طور پر ہوش میں آنا ناممکن نہیں ہے۔ یہ بھی خدشہ تھا کہ ہوش میں آتے ہی کومے میں نہ چلی جائیں۔ ڈاکٹرز کی یہ بات سن کر ہم دونوں باپ بیٹے فکر مند ہو گئے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ امی جان کی اس بات نے بھی مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا کہ نسیم نے امی جان کو دھکا دیا ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک شخص مر چکا ہو، پھر وہ کس طرح سے ایک زندہ انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ بات ایک سوال کی طرح تھی جو امی جان کے ہوش میں آنے پر ہی حل ہو سکتا تھا۔ ایک ہفتہ مسلسل بے ہوش رہنے کے بعد امی ہوش میں آ گئی تھیں۔ بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ خاص دیر مجھے ایسے گھورتی رہیں کہ جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں اور پہچان نہیں پا رہی ہوں۔ میں بھی ان کے پاس چپ چاپ بیٹھا رہا۔ پھر انہوں نے خود ہی رونا شروع کر دیا۔ امی، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے معاف کر دو کاشف بیٹے، میں بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھیں۔ کیا بات ہے امی؟ مجھ سے کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں بہت گنہگار ہوں، بس تم مجھے معاف کر دو، وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ امی کیوں مجھے گنہگار کر رہی ہیں؟ آخر بات کیا ہے؟ کچھ مجھے بھی تو بتائیں۔ کاشف بیٹے، مجھے نسیم سے سخت نفرت تھی۔ میں نے تمہارے سنہرے مستقبل کا جو خواب دیکھا تھا وہ نسیم کے گھر آ جانے سے چکنا چور ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے وقتی طور پر خاموشی اختیار کر لی تھی کہ تمہارا ابا جان کی اس شادی میں مرضی شامل تھی اور میں ان کا دل توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں موقع کی تلاش میں تھی کہ نسیم کو تمہاری زندگی سے کس طرح دور کر دوں۔ ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا۔ اس دن نسیم کو کچن میں کھانا پکاتے ہوئے نہ جانے کیسے چکر آ گیا اور وہ چکرا کر فرش پر گر پڑی۔ نسیم کے گرنے کی آواز پر میں نے لپک کر کچن میں گئی جہاں نسیم بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی اور خود کمرے سے باہر آ گئی۔ اس
اس کے خوب شور مچانے پر بھی میں کچن میں نہیں گئی۔ کچن میں جلتے ہوئے نسیم کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نتیجے میں اس کا 70% جسم جل گیا تھا۔ محلے والے نسیم کی چیخ پکار سن کر گھر میں داخل ہوئے۔ تب میں لپک کر صحن میں گئی اور محلے والوں کے سامنے ایسے بن گئی کہ میں سو رہی تھی اور نسیم کی چیخ پکار سن کر ابھی بیدار ہوئی ہوں۔ میں نسیم کے پاس موجود نہیں تھی، اس لیے محلے والوں کو بھی یقین آ گیا کہ نسیم اپنی غفلت اور لاپرواہی سے جل گئی ہے۔ نسیم کے انتقال ہو جانے پر وہ مجھے خواب میں آ کر ڈرانے لگی تھی۔ دن میں چلتے پھرتے بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نسیم میرے آس پاس موجود ہو۔ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں تھی، پھر بھی خواب میں آ کر ڈرانے لگی تھی۔ جب عامل جمشید سے علاج کی باتیں ہونے لگیں تو اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں اپنا علاج نہ کراؤں ورنہ وہ انجام بہت برا ہوگا۔ میں نسیم سے خوفزدہ تھی، اس لیے میری خواہش تھی کہ کسی طرح نسیم سے مجھے چھٹکارا مل جائے۔ وہ مر کر بھی مجھے اپنی صورت دکھاتی رہتی تھی اور مجھے اس کی صورت دیکھنا گوارا نہ تھا۔ عامل جمشید سے میرا روحانی علاج ہونے پر نسیم کی روح کو شدید غصہ آ گیا تھا۔ وہ واقعے والے دن میں چھت پر کپڑے سکھانے گئی تھی۔ کپڑے پھیلاتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے میری چٹیا کو زور سے کھینچا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، نسیم کو وہاں دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں ابھی نیچے بھاگنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ وہ غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اپنا روحانی علاج مت کر، مگر تیری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے۔ تجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے میں نے تجھے جلا کر مار ڈالا، مگر تو پھر بھی میرا سکون برباد کرنے پر تلی ہے۔ میں ضرور اپنا روحانی علاج کراؤں گی تاکہ تجھ چڑیل کا منحوس چہرہ دیکھنے سے نجات مل جائے۔ میں نے غصے سے کہا، نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی جو اس طرح سخت لہجے میں اس سے بات کر دی تھی۔ میری بات پر وہ چراغ پا ہو گئی۔ تو زندہ رہے گی تب نہ علاج کرائے گی، میں تجھے اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھ پر حملہ ور ہوئی۔ میں اپنا دفاع کرتے ہوئے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکی تو وہ میرے پیچھے دوڑی۔ میں نے جیسے ہی سیڑھیوں پر قدم رکھا اس نے زور سے مجھے دھکا دیا اور میں لڑکھاتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے آ گری۔ میرے سر میں شدید چوٹ آئی تھی، اس لیے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ امی جان کا یہ انکشاف مجھ پر بجلی بن کر گرا تھا۔ میری بیوی نسیم کی قاتل کوئی اور نہیں میری امی تھی۔ میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس خونی انکشاف کو سن کر ان کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ میں نے ان کے بیڈ سے ہٹ کر دور ہو گیا۔ میں نے غصے سے اپنی انگلیاں بھینچتی ہوئی تھیں۔ غصہ اتنا شدید تھا کہ میں ہسپتال سے باہر نکل گیا۔ میں خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ نہ جانے میں کتنی دیر یوں ہی مختلف شاہراہ پر چلتا رہا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میری آنکھوں کے آگے نسیم کا معصوم چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ کس قدر اسے جلنے پر تکلیف ہوئی ہوگی۔ کاش اس روز میں گھر پر ہوتا، میں کبھی بھی نسیم کو جلنے نہیں دیتا۔ جب مجھے کچھ ہوش آیا تو میں واپس ہسپتال آ گیا۔ ابو ایک طرف اداس کھڑے تھے۔ میں جب ان کے پاس گیا تو وہ بڑی اداسی سے بولے، بیٹے تمہاری امی ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ کیسے؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کچھ دیر قبل ان کی طبیعت اچانک پھر سے خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے انہیں ایمرجنسی روم میں لے گئے تھے مگر ان کو بچانے میں ناکام رہے اور وہ انتقال کر گئیں۔ ایمبولینس کا انتظام ہو گیا ہے، اب انہیں گھر لے کر جا رہے ہیں۔ تم حوصلہ رکھو اور ہمت سے کام لو۔ امی جان کے انتقال پر مجھے یہ دوسرا جھٹکا لگا تھا۔ پہلے ان کے انکشاف سے لگا تھا۔ ایمبولینس میں امی جان کی لاش رکھ دی گئی تھی۔ میں بھی ابو کے ساتھ ایمبولینس میں بیٹھ گیا۔ امی جان نسیم کی قاتل تھیں اور نسیم کی روح نے اپنے قتل کا انتقام لے لیا تھا۔
تو فرینڈس، اگر آپ لوگوں کو یہ اسٹوری اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا اور بھی مزید زبردست سی اسٹوری سننے کے لیے۔ تھینک یو، خدا حافظ۔